إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دیگر مخلوقات پر شرف عطا کیا، اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید مٹی، سیاہ مٹی، سرخ، زرد اور نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی، یعنی ہر طرح کی کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بدبودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بنی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیاتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد بھی یعنی انسانوں کے مختلف رنگ بھی ہیں اور طرح طرح کے مزاج بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مولود یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں وہی مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ جب وہ ارذل عمر یعنی پچھلی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا تھا، اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ اہل دانش کہتے ہیں کہ انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو منی اور حیض کے خون سے پیدا کیا گیا، اور یہ دونوں چیزیں یعنی منی اور حیض خون سے بنتے ہیں، اور انسان کا خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا زمین کی پیداوار گندم، سبزیوں اور پھلوں اور گوشت پر مشتمل ہوتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ گندم، سبزیاں اور حیوانی گوشت زمین کی پیداوار سے ہی بنتے ہیں، اور زمینی پیداوار مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور مٹی چونکہ مختلف شکلیں اور تاثیریں رکھتی ہے، اس لیے انسان بھی مختلف شکلوں اور طبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں۔
انسان کو زمین پر خلیفہ بنانا تھا، اس لیے انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ اس کی مٹی سے مناسبت رہے۔ مٹی دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے کیونکہ تمام خزانے زمین میں پوشیدہ ہیں۔ انسان کو مٹی سے اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے اندر ستر کا وصف یعنی دوسروں کی پردہ پوشی کا جذبہ پیدا ہو۔ انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ وہ مٹی سے شہوت، حرص اور غضب کی آگ بجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے تاکہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو، کیونکہ یہ جو 4 ارباں ہیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، مٹی ان سب میں سب سے نیچے ہوتی ہے۔ عناصر اربع 4 ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے شیطان کو پیدا کیا اور اسے گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بعض علماء کرام کے نزدیک ہوا سے پیدا کیا اور انہیں ہواؤں کی سی قوت عطا فرمائی ہے اور قوت قدسیہ عطا کی ہے۔ پانی، اللہ نے پانی سے جو کہ بہت رقیق ہے آسمانوں کو پیدا کیا اور خلا میں معلق کر دیا۔ اب رہ گئی مٹی جو کہ بہت کثیف، تاریک اور نچلے درجے میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اپنی معرفت عطا کر کے سب پر سر بلند کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر شرف بخشا ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا اور فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو لفظ کن کہہ کر پیدا کیا، لیکن انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت پر پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سر جھکا کر کھانا کھاتی ہے اور اپنا منہ کھانے کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور منہ کی طرف کھانا لے کر نہیں جاتا بلکہ کھانے کو اٹھا کر منہ تک لے کر جاتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق جھک کر چلتی ہے یا رینگ کر چلتی ہے، لیکن انسان وہ مخلوق ہے جو سر اٹھا کر سیدھا چلتا ہے۔ اللہ نے انسان کو سیدھا بنایا۔ جانوروں کو دکھ، درد یا تکلیف ہو تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، لیکن انسان اپنا درد بھی بتا سکتا ہے، بلکہ دوسروں کے دکھ اور درد کا حال بھی بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی، پہاڑ، سمندر، دریا، سب پر انسان کی حکومت ہے۔ فرشتوں میں صرف قوت عقلیہ ہے، جانوروں میں قوت شہوانیہ ہے، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے پاس قوت عقلیہ بھی ہے اور قوت شہوانیہ بھی ہے۔ تمام موجودات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر وہ اعلیٰ اور اشرف ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے زیادہ قریب صرف انسان ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت، اللہ کا ذکر، اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ تمام رسول اور انبیاء علیہ السلام فرشتوں کے رسول یعنی جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں سے افضل ہیں، اور رسول فرشتے عام نیک انسانوں سے افضل ہیں، اور عام نیک انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور عام فرشتے کافروں، فاسقوں اور فاجروں سے افضل ہیں۔ انسان کی عبادت افضل ہے یا فرشتوں کی؟ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے۔ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں وہ اصل خلقت کے اعتبار سے ہیں، اور جو بشر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس سے جہاد کر کے عبادت کرتا ہے، کیونکہ بشر کی طبیعت میں شہوت بھی ہے، حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، خواہش بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو عبادت کرنے سے روکتی ہیں، اس لیے انسان کا عبادت کرنا فرشتوں کی بنسبت مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی عبادت افضل ہے۔ فرشتوں کی عبادت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کا حکم دیا ہے، جبکہ انسان کبھی حکم کی وجہ سے عبادت کرتا ہے جیسے فرض اور واجب، اور کبھی اپنی مرضی سے عبادت کرتا ہے جیسے نفل اور مستحب عبادت، اور یہ زیادہ دشوار ہے کیونکہ انسان کی طبیعت سہولت اور آسانی کو پسند کرتی ہے۔ ثابت ہوا انسان کی عبادت افضل ہے۔
فرشتے شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ اور سلامت ہیں، جبکہ انسان کے اوپر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو عبادت سے منع کرتا ہے۔ اس حالت میں انسان کا عبادت کرنا بڑی بات ہے، لہٰذا انسان کی عبادت افضل ہے۔ فرشتے حقائق، ملکوت، جنت اور دوزخ، قدرت کے عجائبات اور اس کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جبکہ انسان کو صرف ان چیزوں کی خبر دی گئی ہے، اس لیے اس کی عبادت افضل ہے، کیونکہ دیکھ کر کسی کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور ہے، اور بن دیکھے ماننا اور اس کی عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے، لہٰذا انسان کی عبادت افضل ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھوک پیاس نہیں رکھی اور نہ انہیں روزی کمانے کا مکلف بنایا، اس لیے ان کی عبادت آسان ہے، جبکہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، روزی کمانے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ ان دنیاوی جھنجھٹوں کے باوجود وہ عبادت بھی کرتا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے، اس لیے انسان کی عبادت افضل ہے۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری، مصیبت، رنج، دکھ، تکلیف نہیں رکھا، اس لیے ان کی عبادت آسان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طرح طرح کی بیماریوں، آزمائشوں، دکھوں، تکلیفوں میں مبتلا کیا، اور ان حالات میں عبادت کرنا بہت مشکل، اس لیے انسان کی عبادت افضل ہے۔ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کی کفالت کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اس لیے ان کی عبادت آسان ہے، جبکہ انسان کو اپنے ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کی اور دیگر لوگوں کی کفالت کا ذمہ دار بنایا، اور اس کے باوجود وہ عبادت کرتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ شیطان نے آدم سے تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لیکن شیطان کا یہ دعویٰ ہر اعتبار سے غلط اور جھوٹا تھا۔ شیطان کے اس تکبر نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ شیطان کا یہ انجام جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے لیے درس عبرت ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ آگ گرم اور خشک ہے اور مٹی سرد اور خشک ہے، اور گرمی یعنی ٹھنڈک سے افضل ہوتی ہے، اور حرارت یعنی گرمی ٹھنڈک سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ گرمی زندگی اور جوانی کے مناسب ہے، اور ٹھنڈک موت اور بڑھاپے کے مناسب ہے، اور حیات اور جوانی موت اور بڑھاپے سے افضل ہے۔ پھر آگ کا خاصہ بلندی کی جانب جانا ہے، جب جلتی ہے تو اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی کا خاصہ پستی کی طرف آنا ہے، مٹی ہمیشہ نیچے کو آتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی، اور بلندی پستی سے افضل ہے۔ آگ تاثیر کرتی ہے، یعنی چیزوں میں اثر ڈالتی ہے، جبکہ مٹی اثر کرتی نہیں بلکہ اثر کو قبول کرتی ہے، اور اثر ڈالنے والی اثر قبول کرنے والی سے افضل ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر شیطان نے کہا کہ چونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ اب شیطان نے جو وجوہات بیان کی ہیں، اگر ان کے تقابل میں آدم علیہ السلام کو لایا جائے تو ان کی فضیلت زیادہ قوی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، آگ کی طبیعت یہ ہے کہ وہ فوراً چیزوں کو جلا کر ضائع کر دیتی ہے، جبکہ مٹی کسی چیز کو تلف یا ضائع نہیں کرتی۔ اسی طرح مٹی میں انسانوں اور حیوانات کا رزق پایا جاتا ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، کپاس اگتی ہے جس سے انسان کا لباس بنتا ہے، وہ اپنا ستر ڈھانپتا ہے، جبکہ آگ میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ مٹی میں اگر ایک دانہ ڈالا جائے تو اس کی برکت سے کم و بیش 700 گنا زیادہ چیز پیدا ہوتی ہے، جبکہ آگ کسی چیز کو بڑھانا تو دور کی بات، نیست و نابود برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آگ اپنے وجود کے اعتبار سے مٹی کی محتاج ہے، کیونکہ آگ زمین کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی، جبکہ زمین کو اپنے وجود میں آگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مٹی یعنی زمین کے بے شمار منافع اور فائدے بیان کیے، اس کے برخلاف قرآن میں آگ کو عذاب قرار دیا گیا اور اس سے ڈرایا گیا۔ اسی طرح مٹی کے شرف کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا گھر بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، بیت المقدس بنایا، جہاں ہر وقت عبادت ہوتی ہے، طواف ہوتا ہے۔ اسی مٹی پر اللہ کو ہر وقت سجدہ کیا جاتا ہے، اسی مٹی پر اللہ کی ہر پل عبادت کی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس آگ میں ایسی کوئی فضیلت نہیں۔ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنیات، سمندر، دریا، ندی، نالے، چشمے پیدا فرمائے، جبکہ آگ میں اس طرح کا کوئی منافع نہیں۔
آدم علیہ السلام کی پیدائش جہاں مٹی سے ہوئی وہاں پانی بھی استعمال کیا گیا، تو آدم مٹی اور پانی سے پیدا ہوئے، اور پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے اور پانی آگ سے قوی ہے۔ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے لیکن آگ مٹی کو ختم نہیں کر سکتی۔ الغرض کتنی ہی وجوہات کی بنا پر آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا ابلیس کے مادہ خلقت سے کہیں بہتر اور افضل ہے، لہٰذا ابلیس کا یہ کہنا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے انسان کو خوبصورت صورت پر پیدا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ کیا ابلیس کے اندر یہ کوالٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا، جبکہ انسان کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کیا ابلیس یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور اس طرح اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ بہرحال ہر اعتبار سے آدم علیہ السلام ابلیس سے بہتر اور افضل ہیں۔ سو شیطان کا یہ کہنا کہ میں آدم سے بہتر ہوں غلط اور باطل ہے۔ شیطان کے اس تکبر نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ شیطان کا یہ انجام تکبر کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ریاکاری، خود بینی اور تکبر سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔